مہلک کرونا وائرس چین کے علاوہ دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب تک 170 ممالک میں پھیل چکا ہے۔ چین سمیت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,06,900 ہو گئی، جبکہ مجموعی ہلاکتیں 8,000 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران چین میں کرونا وائرس سے مزید 11 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس کے بعد مجموعی تعداد 3,237 ہو گئی ہے۔ چین میں مہلک وائرس کے 13 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی چین میں متاثرہ افراد کی تعداد 80,894 تک جا پہنچی ہے، جبکہ چین میں زیر علاج مریضوں کی تعداد بھی گھٹتی جا رہی ہے اور اس وقت کرونا وائرس کے صرف 8,043 مریض زیر علاج ہیں اور تقریباً 70,000 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں مہلک وائرس سے اب تک 2,503 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 31,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ چین اور اٹلی کے بعد ایران میں بھی کرونا وائرس تیزی سے پھیل چکا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 147 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جس کے ساتھ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,135 ہو گئی۔ یورپی ملک اسپین بھی کرونا وائرس سے شدید متاثر، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 90 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 623 تک جا پہنچی ہے۔ اسپین میں ایک روز میں 2,000 سے زائد افراد میں مہلک وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 14,000 ہو گئی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی تمام ریاستوں میں مہلک وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 7 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 116 ہو گئی ہے۔ امریکہ میں مزید 928 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 7,339 ہو گئی ہے۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں مزید کیسز سامنے آنے کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 297 ہو گئی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے دنیا بھر میں پھیلنے والی وبا کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے پاکستان کو فوری طور پر $5 کروڑ امداد جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے امیر ممالک اور عالمی اداروں کو غریب ممالک کا قرض معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ غریب ممالک کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ کرونا وائرس کی روک تھام کر سکیں۔ اب ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ADB کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو $5 کروڑ دے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو یہ رقم فوری طور پر ادا کرے گا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے ایک افسر سمیت 4 جوان شہید، جبکہ 7 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والے افسر اور جوانوں میں لاہور سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ لیفٹیننٹ آغا مقدس علی، پنجاب کے شہر لیا سے تعلق رکھنے والے 36 سالہ قمر ندیم اور 24 سالہ سپاہی محمد قاسم، اور پنجاب کے ہی ضلع نارووال سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ سپاہی توصیف شامل ہیں۔ گزشتہ دنوں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی 2 روزہ دورے پر چین پہنچے تھے، جہاں وفد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ صدر مملکت نے ہم منصب سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی تھیں، جبکہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب چین کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق چین کے دورے کے دوران صدر مملکت اور وفد کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے، تاہم سب کے ٹیسٹ منفی آئے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر رواں سال اہم فٹ بال مقابلوں یورو کپ اور کوپا امریکہ کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ 12 جون سے 12 جولائی تک منعقد ہونا تھا،
لیکن اب آئندہ سال 11 جون سے 11 جولائی تک منعقد کیا جائے گا۔ یورو کپ کی طرح امریکہ بھر کے ممالک کے دوران منعقد ہونے والے مقابلے کوپا امریکہ کپ کو بھی 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس ایونٹ کا انعقاد بھی 12 جون سے 12 جولائی تک ہونا تھا۔ اب یورو کپ کی طرح کوپا امریکہ بھی آئندہ سال 11 جون سے 11 جولائی تک منعقد ہوگا، جس میں 11 ٹیمیں شرکت کریں گی۔